اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من لا یستجیب لہ، ایسے معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی فریاد کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے عقیدے اور عمل کا رد فرمایا۔ مشرکین مکہ کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ وہ اپنے بتوں کی، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر ان کو ٹوکا جاتا اس بات سے تو وہ بہت غصے میں آ جاتے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر تم نے ان کی پوجا شروع کر رکھی ہے، کیا اس کی کوئی معقول وجہ ہے؟ تم بتا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیا کرہ زمین کی کسی چیز کے وہ خالق ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا آسمان کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہے؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور فرمایا کہ مفسرین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ بتوں کے رد میں نازل ہوئی ہے، مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے اضل ممن یدعو من دون اللہ اصناما، مشرکین جن کو پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر وہ بت تھے، وَيَطْلُبُ مِنْهَا مَا لَا يَسْتَطِيعُهُ، اور ان سے ایسی چیزیں طلب کرتے تھے مشرکین جو دینے کی یہ طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک، وَهِيَ غَافِلَةٌ عَمَّا يَقُولُ لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش، نہ وہ سن سکتے تھے، نہ وہ دیکھ سکتے تھے، نہ وہ چل سکتے تھے، پکڑ سکتے تھے۔ لِأَنَّهَا جَمَادٌ حِجَارَةٌ صُمٌّ، بے شک وہ پتھر تھے اور وہ بہرے تھے بالکل۔ یہ مفسرین نے کی عبارت یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، وہ جو کچھ تم طلب کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اب بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ
مسلمانوں میں کچھ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اس پکارنے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو الصلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پکارنے میں یہ لفظ مطلب ندا کا آتا ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، تو بعض لوگ غلط فہمی سے یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو کہنا ہے یہ درست نہیں، یہ گویا کہ پکارنا ہے۔ تو پکارنے سے مراد اس آیت میں یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جائے۔ ویسے پکارنا تو ہم ایک دوسرے کو جو آواز دیتے ہیں یہ بھی پکارنا ہی۔ جہاں تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے، صحابہ جب آواز دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کے ہی پکارتے تھے، یا جس کو بھی بلانا تھا اس کو یا کا لفظ جو لگا کے پکارتے۔ اب مفسرین نے یہاں بہت سارے واقعات درج فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے ایک کامل ولی سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ یہ تو بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو میرے بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کہے گا میں اس کا سلام سنوں گا، اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں جو اس وقت یہ مفسر نے جو واقعہ لکھا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، چونکہ یہ سید تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی۔ بڑی عاجزی سے عرض کرنے لگے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پر سلام ہو۔ تو بڑے درد سے جب انہوں نے یہ کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ روضہ اقدس سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ آگے پھر انہوں نے عربی میں فی البدی ایک روائی کہی جس میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں جب اپنے وطن میں ہوتا تھا، جب یہاں نہیں آ سکتا تھا تو میں اپنی روح کو سلام دے کر بھیجتا تھا، روحانی طور پر میں السلام آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا۔ آج میں بذات خود حاضر ہوا ہوں تو یا رسول اللہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ دست مبارک باہر نکالیں تاکہ میں بوسہ دے لوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر سے ہاتھ باہر آیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے وہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا۔ اسی طرح اس تفسیر میں یہ بھی ایک واقعہ درج ہے، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کا ایک قصیدہ ہے مولا صلی وسلم دائماً ابد، تو یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے، عربی کے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے۔ بیمار ہو گئے، ان کو فارج ہو گیا، بڑے علاج کروائے، لیکن کوئی کارگر ثابت نہ ہوا۔ ظاہر ہے جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے، قصیدے لکھتے، بڑے انعام بھی پاتے تھے، لیکن جب بیمار ہوئے تو پھر ایسی حالت میں کون پوچھتا ہے، پریشان ہو گئے۔ ایک دن دل میں یہ خیال آیا کہ یہ وقت ہے
کہ میں شہنشاہ کائنات کا قصیدہ لکھ دوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے انہوں نے قصیدہ لکھا مولا یا صلی وسلم، اور اس میں ایک شعر ہے، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سواک عند حلول الحادث الامامی، کہ یا رسول اللہ مصیبت آ گئی ہے مجھ پر، پریشان ہو گیا ہوں، تو ایسے وقت میں آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، اب آپ کی بارگاہ ہی میرے لیے پناہ گاہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ شعر جب پڑھا، یہ لکھا، اس کے بعد آنکھ لگ گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ گئے، فرمایا اٹھ، عرض کی حضور میں تو فرمایا اٹھ، تو آپ نے جسم پر ہاتھ پھیرا، بصیری بالکل تندرست ہوئی۔ یہ بے شمار کتابوں میں بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو درج کیا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، اس واقعے کو محدثین نے قبول کیا اور انہوں نے درج کیا۔ وہ عرصہ دراز سے جو چارپائی پہ پڑے تھے، وہ مطلب لیٹے ہوئے تھے، رات کے وقت جب حضور کی کرم نوازی ہو گئی تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قصیدہ مجھے سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بصیری نے جو قصیدہ پڑھا اور پھر تندرست ہو گئے۔ آپ نے یہ قصیدہ بردہ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو خواب میں چادر بھی عطا فرمائی تھی، بردہ چادر کو کہتے ہیں، اس لیے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صبح کے وقت اس دن نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے، اپنے گھر سے نکلے، آگے تو جب گئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شخص تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو راستے میں ایک مجذوب ملا، ایک درویش ملا، اس نے آواز دی، بصیری ذرا رکیے، تو یہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قصیدہ ذرا مجھے سنائیں۔ کون سا قصیدہ؟ میں کہا وہی، سمجھیے کون سا قصیدہ سننا چاہتا؟ کہنے لگے، پھر پوچھا یہ کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی۔ یہ حیران رہ گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے، میں نے کسی انسان سے، کسی بندے سے نہیں، یہ مطلب ہے کسی کو نہیں سنایا، اور میں نے بتایا بھی کسی کو نہیں، کہاں سے سنا؟ یا اس طرح کے خبر والے لوگ ہوتے ہیں، یہ محدثین تو غلط بات نہیں نا لکھتے۔ وہ درویش کہتا ہے جب حضور کو سنا رہا تھا تو میں بھی پاس ہی تھا، تو سن رہا تھا۔ اس ایسی خبر والے بھی، جب نبی کریم علیہ السلام کو سنا رہا تھا تو پھر میں بھی اس وقت سن رہا تھا۔ تو اس حد تک یہ روحانی طور پر امتی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔